ٹھنڈے دل سے، پورے سکون کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ میرے وہ بچے، میرے وہ نوجوان، میرے وہ جوان جو اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اخباری ہیں، میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، باتیں ہوں گی، دلیلیں پیش کی جائیں گی۔ اگر کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے، وہ بھی میرا روڈ میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اور ایسے کاموں کے لیے میں 24 گھنٹہ فری ہوں۔ کوئی 12 بجے دن میں چاہے تو حاضر ہوں، 2 بجے رات میں چاہے تو بھی حاضر ہوں، اس لیے کہ یہ شریعت کے دفاع کا معاملہ ہے، اور دفاع شریعت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اس ہوٹل پر کھڑے ہو کر، اس نکڑ پر کھڑے ہو کر، اس بلڈنگ کے نیچے ان موٹر سائیکلوں پر، ان کاروں پر، ان چبوتروں پر، ان چوراہوں پر کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کریں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل علمی ہیں تو وہاں آئے جہاں اہل بیت کے علم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اخباری ہیں اس لیے کہ وہ اخبار اہل بیت کو مانتے ہیں، تو پھر وہاں آئے جہاں اخبار اہل بیت کا تذکرہ بطور عبادت کیا جاتا ہے۔ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو حقیقتاً جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان سے بھی لڑائی جھگڑے کے قائل نہیں، یہ تو ہمارے جگر گوشات ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو ہمارے گود کے پالے ہیں۔ ماں باپ کے لیے اولاد کتنی ہی بری ہو جائے وہ اولاد کی طرح ہے، وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں۔ بیٹھیں، اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے گی باطمینان ان کی دلیلیں بھی سنی جائیں گی، اور جو بات قابل رد ہے اسے رد کیا جائے گا، جو قابل قبول ہے اسے قبول کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر بات یہیں سے شروع کر دوں، اگرچہ بالکل بیچوں بیچ سے۔ مثلا آج کل ایک لہر اٹھی ہوئی ہے، کل میں مثال دے چکا ہوں کہ نوجوانوں میں لہریں کیسے اٹھتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لہر اٹھی، نیلی جرسی پیچھے 10 نمبر، ایک لہر اٹھی۔ اب جس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ فٹ بال میں کتنی آؤنس ہوا ہوتی ہے، وہ بھی وہی جرسی پہنے ہوئے ہیں۔ جسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ فٹ بال کے گراؤنڈ کا کتنا پیمانہ ہوتا ہے، کتنی لمبائی ہوتی ہے، کتنی چوڑائی ہوتی ہے، جسے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ایک گول سے دوسرے گول کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے، گول کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے، لمبائی کتنی ہوتی ہے، وہ بھی وہی جرسی پہنے ہوئے۔ تو یہ تو ایک ہوا چلتی ہے، تھوڑے دن تک یہ نمبر کی جرسی، پھر اس کے بعد نمبر بدل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نمبر کی جرسی والا ریٹائرمنٹ لے چکا ہے۔ کل تک وہ ہمارا آئیڈیل تھا، کسی میچ میں گول نہیں مار سکا، آئیڈیل نہیں رہ گیا، کسی میچ میں سینچری نہیں لگا سکا، 0 پر آؤٹ ہو گیا ہمارا آئیڈیل، مگر اس کے باوجود ہم وہی جرسی پہنیں گے، وہی کیپ لگائیں گے، وہی جوتا پہنیں گے، اسی طرح کا بیٹ ہاتھ میں لیں گے، اسی کی رفتار سے چال سے چلیں گے، دوڑیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے۔ کوئی پوچھے گا کیوں؟ تو ہم کہیں گے یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ اگرچہ تب تک جب تک فارم میں ہے، مگر ہمارے آئیڈیل وہ ہیں کہ جب تک یہ دنیا ہے وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔
तशहुद में क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। मुझसे एक साहब ने कहा कि मौलाना आपका क्या ख्याल है। मैंने उनसे पूछा पहले ये बताइए कि तशहुद नमाज में कहाँ आता है। पहले से बताइए कि कहाँ पर तशहुद आता है। और दूसरी रकअत में जब 2 सजदे तमाम हो जाते हैं तो तशहुद आता है। तो हमने कहा कि नमाज कहाँ से शुरू होती है। अरे नमाज तकबीर होने का तकबीर से नहीं शुरू होती। नमाज कहाँ से शुरू होती है, पहले समत किबला तलाश कीजिए कि किबला किधर है। इधर मुंह करके खड़े होना है। पहले ये देखिए कि जिस्म बदन पाक है या नहीं है। पहले ये देखिए कि लिबास पाक है या नहीं है। लिबास मुबाह है, चोरी का डाके का रस्म तो नहीं है। नमाज यहाँ से शुरू होती है। जिस जगह आप खड़े हैं वो जगह मुबाह है कि नहीं है, गस्बी तो नहीं है, छीनी हुई तो नहीं है। ये सारी चीजें। फिर उसके बाद तहारत है, गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल है, तयम्मुम वाजिब है तो तयम्मुम है, वुजू वाजिब है तो वुजू है। फिर उसके बाद अजान है, फिर उसके बाद इकामत है। पहले ये सब कर लीजिए, मुसल्ले पर आइए, नमाज शुरू कीजिए, 2 रकअतें मुकम्मल जो कीजिए, हम बताएंगे तशहुद में क्या पढ़ना। भाई वो आदमी जो ये कहे कि मस्जिद तो हमारे मौला की कब्जा है, वहां तो हम जाएंगे ही नहीं, तो उससे क्या मतलब है कि अंदर वाला क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा। मौला की कब्जा में जो भी हो रहा है, आप अगर वो मौलाई हैं कि मस्जिद में न आएंगे तो याद रखिए कि मौला मस्जिद ही में मिलेंगे। मानने वाले हैं, जब उसने मुर्दे को जिंदा किया, जब उसने जिंदा को मौत दी और कहने वालों ने ये कहा कि आपने खुदाई सिफात पाए जाते हैं, खुदाई जलवे पाए जाते हैं, इसलिए कि खुदा ही वो है जो कहता है कि मैं जिंदगी देता हूँ, मैं ही मौत देता हूँ। और हमारी निगाहों ने देखा है कि आपने मुर्दे को जिंदा किया, जिंदा को मौत दे दी, तो अली ने दलील नहीं दी, सजदा किया है। मेरे बच्चे फिक्रों को पहचाने। ये कौन है जिसने उन्हें ये फिक्र दे दी कि मस्जिद हमारे मौला की कत्लगाह है, लिहाजा हम वहां कदम न रखेंगे। किसने ये सोच इनके दिमाग में डाली? अगर ये तय हो जाए कि मस्जिद मौला की कत्लगाह है, तो मस्जिद में तो मौला अकेले कत्ल हुए थे। हम करबला के बारे में क्या कहेंगे? वह हमारे एक नहीं 72 मौला कत्ल हुए हैं। फिर नऊज़ बिल्लाह हम करबला में भी कदम। फिर ये सामरना क्या है? वह हमारे 2 मौला मारे गए हैं। ये काज़मैन क्या है? वह हमारे 2 मौला कत्ल किए गए हैं। ये मशहद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बात यहाँ से शुरू करके हमारे जवानों को पहले मस्जिद से अलग किया जाए, फिर करबला से अलग किया जाए, फिर सामरना से अलग किया जाए, फिर काज़मैन से दूर किया जाए, फिर मशहद से दूर किया जाए, फिर कुम से दूर किया जाए और आखिर में इन्हें मजहब से
سے یاد رہیں، ہم قرآن کے ہم پلہ اخبار اہل بیت کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کے لیے ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں 40 یا 70 ظاہر ہیں اور اتنے ہی باطن ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ مولا اس 70 کے کیا معنی ہے؟ یعنی اگر ہم قرآن کی کسی آیت میں 71 72 73 مرتبہ غور کریں تو پھر کوئی نئے معنی نہ ملیں گے؟ آپ نے کہا نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ نے 70 کیوں کہا؟ کہ ہم نے 70 اس لیے کہا ہے کہ قرآن میں ہی اللہ نے لامحدود کے معنی میں لفظ 70 کا استعمال کیا کہ قرآن میں 70 یعنی لامحدود مرتبہ بھی اگر غور کرو تو اس کے معنی ختم نہ ہوں گے۔ حدیث معصوم اخبار اہل بیت بھی بالکل یہی درجہ رکھتے ہیں کہ کوئی 70 نہیں 700 مرتبہ بھی کسی حدیث میں غور کرے تو معنی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ غور کون کرے گا؟ ہم بھی قرآن میں غور کرتے ہیں مگر کون سے قرآن میں؟ وہ جو اللہ نے اتارا تھا وہ عربی میں تھا، ہم اردو والے میں غور کرتے ہیں۔ قرآن عربی کا نام ہے، اردو ترجمے کا نام قرآن نہیں ہے، انگلش ٹرانسلیشن کا نام قرآن نہیں ہے، ہندی انواد کا نام قرآن نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں، سب سے پہلے میری نصیحت انہیں یہ ہے کہ اخبار کو سمجھنے کے لیے عربی زبان پر ملکہ حاصل کرنا، اس لیے کہ معصومین علیہ السلام دنیا کے ہر زبان جانتے تھے اور 50 زبانوں میں انہوں نے کلام کیا ہے، لیکن آج ہماری نگاہوں کے سامنے ان کے سارے اخبار عربی میں موجود ہیں۔ اگر آپ ترجمے والے اخباری ہیں تو آپ جانے آپ کا کام جانے، لیکن اگر آپ اخبار سے جڑے ہوئے اخبار اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں تو اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر آپ اسٹیشن پر ہم میں سے ہر ایک جاتا آتا رہتا ہے، بہت ساری آپ کو ہولڈنگز دکھائی دیں گی، انگلش سیکھیے، اسپوکن انگلش 72 آورز 90 آورز 3 منتھ 100 ڈیز۔ عربی کسی ایسی زبان کا نام نہ وہ 100 آورز میں سیکھی جا سکتی ہے نہ وہ 1 سال میں سیکھی جا سکتی ہے۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے کم سے کم 8 سال چاہیے کہ کوئی انسان کسی بھی عربی اسکرپٹ کو سمجھ سکے۔ ابھی تو وہ صرف پڑھ کے سمجھ لے گا کہ اس میں لکھا کیا ہے، پھر اگر اس کی گہرائیوں تک پہنچنا ہے تو تقریباً اتنا ہی اور بحث کون لوگ کرتے ہیں کہ جو حدیثیں معصومین کی انگلش میں لکھ کے لے آتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نریٹس، ارے بھائی انہوں نے کوئی نریشن نہیں، انہوں نے احادیث ارشاد فرمائی۔ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے عربی میں کیا کہا اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ خدمات پوزیٹیولی استعمال کی جاتی تو قابل تحسین تھی۔ ہمیں اخبار معصوم کے نام پر دین سے جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میدان صفین میں ایک موقع وہ آیا کہ جو لوگ 6 مہینے سے امیر المومنین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، مولا کے نام پر جان دے رہے تھے، اب
ہوتے جا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کے مقابل میں جو لشکر تھا اس نے جزدانوں میں پتھر اٹھا دیے تھے اور کہا تھا یہ قرآن ہے. تو مولا نے کیا کہا تھا؟ کلمۃ حق یراد بہ الباطل. قرآن کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے یہ لفظ تو برحق ہے کہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے، مگر اس سے مراد باطل لی جا رہی ہے. نام ہے قرآن پر باطل کام کیا جا رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ نہ جانے کتنے لوگ مولا علی کے لشکر سے ٹوٹ گئے. وہی اگلی جنگ میں مولا علی سے جنگ کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر لفظ قرآن کی آ رہی تھی. آج اگر ہمارے بچے لفظ اخبار معصوم سن کر ادھر چلے جا رہے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں. باتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں میں خود ہی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کیا بات اپنے بچوں تک منتقل کروں. بڑا مشکل یہ ہے کہ کہیں ایسی نہ ہو جائے کہ کوئی ضروری بات باقی رہ جائے. کل میں نے اخباری.org میں پھر بچوں سے کہوں گا کہ جائیں غور کریں بڑے سکون کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ جائیں اور ساری چیزوں کو اپنی نگاہوں سے خود دیکھیں. یہ ہماری طرف سے سائٹ نہیں بنی ہے، یہ ویب سائٹ ہیک بھی نہیں ہوئی اور 1-2 سال پرانی ویب سائٹ نہیں ہے. بہت زمانے سے یہ ویب سائٹ چل رہی ہے اور آج تک ہے نہیں ہوئی. پینٹاگن کی ویب سائٹ ہیک ہو سکتی ہے، ورلڈ بینک کی ویب سائٹ ہیک ہو سکتی ہے، سوئٹزرلینڈ کے بینکس کے ڈیٹا وہاں سے اڑائے جا سکتے ہیں، اڑائے گئے ہیں، مگر آج تک اس ویب سائٹ پر کوئی آنچ کیا ہو جائے بھائی؟ اتنا زبردست سافٹ ویئر انجینئر کہاں سے مل گیا کہ جتنا زبردست پینٹاگن کے پاس نہیں ہے، جتنا زبردست دنیا کی عظیم ترین طاقتوں کے جو ظاہر میں ہیں ان کے پاس نہیں ہے. اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور لگتا ہے کہ جو ہیک کرنے والے ہیں اگر وہی سپورٹ کر رہے ہوں. بھائی اگر چور ہی کسی کو سپورٹ کر رہا ہو تو اس کے یہاں چوری نہیں ہوگی. بہرحال ایک ایڈریس آپ نے بچوں کو اور دے دوں اس پوری دعوت کے ساتھ کہ میں یہ دعوت اس لیے دے رہا ہوں کہ جا کے دیکھیں، دیکھ کے آئے تاکہ اپنی نگاہوں سے خود دیکھ لیں. یوٹیوب پر ایک کلپ نہیں ہے، ایک باقاعدہ 2 گھنٹے کی نشست ہے. آپ صرف اس کے سرچ میں جائیں اور کلک کریں حسن اخباری. اس کے بعد وہ تصویر ہمارے بچے سب جانتے ہیں کہ کیسے، ہم لوگ اتنا نہیں جانتے جتنے اس سلسلے میں بچے ہمارے جانتا ہے. حسن اخباری جائیں، جا کر دیکھیں. جیسے ہی آپ کلک کریں گے ایک صاحب نمودار ہوں گے، تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد ان کا سلسلہ بیان شروع ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد 1-8 منٹ کے بعد 2 گھنٹے کا بیان، 1-2 منٹ کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خود سے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ یہ کسی کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین ابھی 2 دن کے بعد آپ انہیں سنیں گے، ان کا جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد جواب شروع ہوتا ہے. سب سے پہلی بحث جو جواب میں آتی ہے وہ لفظ حجت پر آتی ہے.
جو قابل غور باتیں صرف وہ عرض کر دوں، باقی میرے بچے جائیں، ڈاؤن لوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی اسپیڈ اتنی ہے کہ آرام سے اسے ڈائریکٹ سنا جا سکتا ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لفظ حجت پر بحث ہوتی ہے کہ اس کتاب میں اس جگہ پر فلاں عالم دین جو اصولی ہیں انہیں لکھا گیا ہے حجت الاسلام، جبکہ حجت الاسلام لکھنا خلاف عقیدہ امامت ہے۔ لفظ حجت سوائے امام کے کسی کو لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ حجت کی تعریف کیا ہے؟ حجت کی تعریف یہ ہے کہ وہ ذات جو تخلیق خلق سے پہلے نہیں ہو۔ اور کبھی ان کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ اس لفظ حجت سے مراد خود خدا ہے، کبھی یہ لگتا ہے نہیں خدا کے بنائے ہوئے ابتدائی نور ہیں، کچھ ظاہر اور واضح نہیں ہو پاتا ہے۔ بہرحال بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آتی ہے کہ اس لفظ حجت سے مراد وہ ذات ہے جو عابد بھی ہے معبود بھی ہے۔ وہ کبھی عابد بن جاتی ہے، کبھی معبود بن جاتی ہے۔ عابد تو ساری دنیا کے سامنے ہے، معبود کب بنتی ہے وہ بھی ثابت نہیں کر پائے۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر کہیں سے میں نے اشتباہ کیا ہو، غلطی کی ہو، آپ مجھے فوراً متوجہ کریں گے، جبکہ کل ہی میں عرض کر چکا ہوں اور اس بیان سے پہلے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن سوال کا جواب دے رہا ہوں ان کے سر پر عمامہ ہے، میرے سر پر ٹوپی ہے، لیکن میری ٹوپی ان کے عمامے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ساری تمہیدیں ہیں، یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ مجھے کوئی کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، ایک بہت بڑے زبردست عالم دین کا بیٹا ہوں۔ یہ وہاں کہا گیا کہ ایک بہت بڑے زبردست عالم دین کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی یہ کہا فوراً کیمرہ ایک خاص تصویر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس عالم دین کے بیٹے ہیں ان کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری ایک بات جو اپنے بچوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھ کے دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا۔ میں نے نہ جانے کتنے ٹی وی سیٹس پر خود پروگرام ریکارڈ کروائے، مگر ایسا کوئی میں نے ٹی وی سیٹ نہیں دیکھا کہ جہاں بغل میں رکھی ہوئی ایک چیز کے اوپر سامنے اوم لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کیوں لکھا ہوا ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ باقاعدہ اوم ہندی والا جیسے لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس کے معنی اللہ کے ہیں، تب بھی میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں تو لفظ اللہ ہی کیوں نہ لکھ دیا جائے؟ بھئی اگر گاڈ، لارڈ اور اللہ ان دو تینوں کے معنی یا پربھو، ایشور، پرماتما ان سب کے معنی ایک ہی سمجھ لیے جائیں تو کیا مذائقہ ہے کہ لفظ اللہ ہی لکھ دیا جائے؟ کیوں ہم مائی لارڈ لکھیں، کیوں ہم مائی گاڈ لکھیں؟ وہ جگہ کہ جہاں سے ہم اپنا نظریہ نشر کرنے والے، کیا وجہ ہے مجھے نہیں معلوم۔ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ میں بہت زبردست عالم دین کا بیٹا ہوں، اور اس کے بعد گفتگو ہوتی لفظ حجت کے اوپر۔ یہ یوٹیوب پر موجود ہے، ان کی ویب سائٹ پر وہ خط موجود ہے کہ جس کا ذکر میں کل کر چکا ہوں۔ سارا اعتراض لفظ حجت پر کہ اس کتاب میں فلاں عالم دین کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ حجت الاسلام والمسلمین ہے، اور جن زبردست عالم دین کے آپ فرزند گرامی ہیں انہوں نے اپنے قلم سے ایک عالم دین کو حجت الاسلام والمسلمین لکھا ہے۔
اسی کتاب جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے آیت اللہ. بڑی دیر تک ہنس ہنس کے مذاق کے انداز میں تمسخر کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے کہ چلیے اب سب لفظ آیت اللہ ہو گئے, اب سب آیت اللہ ہو جائیں گے, کوئی خدائی جلوہ نہیں ہے, آیت اللہ ہے. انہی کے والد گرامی نے اپنے اس خط میں ایک مرجع تقلید کو میں کل کہہ چکا ہوں کہ آیت اللہ فی العالمین لکھا ہے. ہماری قوم کے بچے دنیا یہ نہ سمجھنے کی بیوقوف ہے. ہمارے نوجوان دنیا یہ ہرگز نہ سمجھ لے کہ ہمارے نوجوان اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں. اگر وہ تفریح تباہ کے لیے, اگر وہ اپنے آپ کو سرگرم رکھنے کے لیے کبھی آپ جیسی بات کرنے لگے تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ انہیں گمراہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ ہم کو پارک میں دکھائی دے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ غلط بچہ ہے. ہو سکتا ہے گھومنے کے لیے گیا ہو سکتا ہے سیر و تفریح کے لیے گیا ہو, اور بچے جاتے ہی پارک میں سیر و تفریح کے لیے ہیں. تو اگر کوئی آپ جیسی باتیں کرنے لگے یا آپ جیسے چند کلمات دہرانے لگے تو آپ ہرگز یہ غلط فہمی پیدا نہ کر لیجیے گا کہ آپ اسے دائرے اہل بیت سے باہر بھی نکال سکتے ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں کہ جائیں خود دیکھیں. اور میں نے کل کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ ان کے والد گرامی نے آیت اللہ العظمیٰ, ان کے مقول آیت اللہ العالمین کو خط میں کیا لکھا تھا. لکھتے ہیں سارے القاب و آداب کے بعد سلام علیکم. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں, بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے والد گرامی بڑے زبردست عالم دین تھے. ویب سائٹ پر, انہی کی ویب سائٹ پر یہ خط باقاعدہ موجود ہے, بہت صاف لفظوں میں, واضح لفظوں میں. آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اسے پرنٹ کر سکتے ہیں. لکھا ہوا سلام کے بعد پہلی لفظ ہے افتونا, دونوں طرف سے پڑھایا تھا, افتونا بھی افتونا بھی, اعراب نہیں لگا ہوا. افتونا رحمکم اللہ, اے حجت الاسلام والمسلمین, اے آیت اللہ فی العالمین, حفظکم اللہ, اللہ آپ کی حفاظت کرے. سلام علیکم, آپ پر سلامتیاں ہو. افتونا, آپ ہمیں فتویٰ بتائیں. رحمکم اللہ, اللہ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اگر مجتہد فتویٰ غلط طریقے سے دیتا ہے تو آپ کے والد ایسے غلط آدمی کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات اگر انہوں نے لکھی ہوتی تو قابل معافی تھے, اس لیے کہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کہ رحمت اللہ کے یا رحمکم اللہ کے معنی کیا ہے, ان کو کچھ نہیں آتا ہے. لیکن یہ معقول ہے, ان سے کوئی بحث بھی نہیں ہے. سوال تو من مرحوم کا ہے, سارا زور کس بات پر ہے؟ وہیں پر یہ مجتہد نے یہ لکھا ہے, یہ ہم میں سے نہیں ہے, نعوذ باللہ منافق ہے, نعوذ باللہ جہنمی ہے, ان کا راستہ جہنم میں جائے گا, ہمارا راستہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دو باتوں کو مانتے ہیں, وہ چار باتیں کہتے ہیں. ہم دو باتیں کیا مانتے ہیں؟ کہ ہمارے لیے صرف قرآن و اہل بیت ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فتاوے کا مساجد جہاں سے ہم فتویٰ بیان کرتے ہیں ان میں چار باتیں ہیں, قرآن, حدیث, اجماع, عقل. اب اس کے بعد ہنستے ہیں, یہ دو کہاں سے آ گئی؟ اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اجماع کس چیز کا نام ہے.
حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی ان سے مجھے عداوت نہیں، میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں انہیں، اور انہی صاحب سے میں نے آج تک کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ تقریباً اسی ویب سائٹ کے حوالے سے 6 مہینے تک تقریباً لگاتار میری خط و کتابت ذاتی طور پر ہوتی رہی، اور میں صرف انہیں ایک بات بتاتا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اخباری کہہ رہے ہیں، تو آپ کی ویب سائٹ پر جو اخبار اہل بیت یعنی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں املے غلط لکھے ہیں، ان میں عبارتیں غلط لکھی ہوئی ہیں، ان میں لفظیں غلط لکھی ہوئی ہیں، ان میں حجے غلط لکھا ہوا ہے، اسے درست کر لیجئے۔ باہر والوں کی نظریں پڑتی ہیں، وہ شیعوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ 6 مہینے تقریباً خطوں کی دعوت ہوتی رہی، پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہ سارے الفاظ جو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں وہ دے کے اور خاموشی اختیار کریں۔ آج بھی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ جائیں حدیثوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، اگر آپ کو حدیثوں کا املا غلط نظر نہ آ جائے تو کل سے میں اپنی گفتگو کا موضوع بدل دوں۔ جس آدمی کو، میں آدمی کہوں گا، ایک آدمی، جس آدمی کو عربی میں یہ نہ معلوم ہو کہ ان اور امنا میں کیا فرق ہے۔ ہمارے ہر بچے کو سورہ انا اعطیناک الکوثر زبانی یاد ہے، بچے جائیں اور جا کر قرآن میں یا کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں پھر سے سورہ انا اعطیناک جہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلی آیت میں لفظ انا الف کے ساتھ ہے، الف نون مشدد یعنی 2 بار پڑھا جانے والا، اور پھر ایک اور الف ہے، پہلے بھی الف بعد میں بھی الف، اور تیسری آیت میں صرف لفظ انا ہے، الف اور نون جس کے اوپر تشدید بنی ہے۔ تو کیا عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہے؟ عربی جاننے والے ہمارے مجمع میں تشریف فرما ہے، زمین و آسمان کے برابر فرق پایا جاتا ہے۔ کوئی جان بوجھ کے پہلی آیت سے الف ہٹا لے یا تیسری آیت میں الف بڑھا دے جان بوجھ کے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ جس آدمی کو یہ تک نہ پتا ہو کہ حدیث میں اگر معصوم نے لفظ انا استعمال کیا ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ وہاں سے ایک الف ہٹا سکے، وہ دعویٰ دائرہ کرتا ہے کہ مجتہدین کے سارے بیانات باطل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ اجماع اور عقل کو بھی شامل کر دیا۔ پوری گفتگو میں، اس یوٹیوب کی گفتگو میں آپ چاہے کتنی دیر تک سنیے، آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کی نظر میں اجماع کے معنی کیا ہے۔ اگر ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آج سستانی کی توضیح مسائل باقاعدہ دکھائی جاتی ہے، اسکرین پر آتی ہے، پیج پلٹا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، یہ دیکھیے کہ ہم نے اور ان میں کتنا اختلاف ہے، کہ ہم کہتے ہیں قرآن اور حدیث اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اجماع اور عقل، یہ گمراہ اور ہم ہدایت یافتہ، نعوذ باللہ۔ میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ اجماع کے معنی کیا ہے۔ کیوں ہمارے علماء نے لکھا کہ ہم فتوے میں مجبور ہیں اس بات کے اوپر کہ اجماع کا بھی سہارا لیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کسی معصوم کی طرف منسوب کی گئی کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس حدیث کا نقل کرنے والا پہلا راوی، دوسرا راوی، تیسرا راوی کوئی ایک بھی درمیان میں اغیار میں سے ہے، ہم میں سے نہیں ہے، اثنا عشری نہیں ہے، شیعہ اہل بیت نہیں ہے، مومن نہیں ہے، عادل نہیں ہے، غیروں میں سے ہے۔ اب بتائیے یہ حدیث ہم لے کے چھوڑ دیں، اس حدیث کے اوپر یا کوئی بات واجب طے ہوگی یا کوئی بات غیر واجب طے ہوگی۔
کرنا ہے، اور اللہ نے کہا کہ نہیں کرنا ہے، ہم اس کے اوپر اعتبار کر کہے نہیں کرنا ہے، کیا کریں ہم؟ اگر اس مقام پر ہمارے قدیم زمانے کے علماء نے جو اس راوی سے قریب تر رہے ہیں، متعدد علماء کہیں کہ اس راوی نے اگرچہ غیر میں سے تھا مگر اس مقام پر غلط بیانی نہیں کی، اس جگہ پر جھوٹ نہیں بولا، کئی علماء جمع ہو جائے تو اب ہمارے سارے علماء کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ علماء کسی ایک غلط بات پر جمع نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ اہل بیت والوں کو شعار نہیں ہے۔ تو اس ایک معصوم کی حدیث پر علماء کا متفق ہو جانا، اس کا نام اجماع ہے۔ بتائیے یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس کو مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ وہ معصوم کی حدیث کو مان رہے ہیں، وہ اس کے اوپر اجماع کیے ہوئے ہیں کہ سارے علماء نے کہا نہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث معتبر ہے، اس راوی پر اس مقام پر اعتبار کیا جائے گا، اسے قبول کیا جائے گا، اس پر ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہو جائے کہ میں ابھی کہیں سے آ رہا ہوں اور دیکھوں وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک آدمی آئے وہ بتایا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دو آدمی آئے بتایا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 10 آدمی آئے بتایا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور 11واں کہے کہ دیکھو بیوقوفوں کو اجماع کیے ہوئے۔ ایک حقیقت پر لوگوں کا جمع ہونا علماء کا، اس کا نام ہے اجماع۔ یہ خود ایک دلیل ہے۔ اتنے آدمی، کتنے لوگ ہمارے یہاں چاند دیکھتے ہیں؟ ہم اجماع مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اگر ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے دیکھ لیا تو بس کافی ہو گیا۔ وہاں ہم انکار نہیں کرتے کہ ہم اجماع پر بھروسہ نہ کریں گے، ہم خود جائیں گے دیکھیں گے۔ جہاں عوام ایک رائے پر متفق ہو جائے اسے قبول کر لیا جائے، اور جہاں ہمارے بڑے بڑے علماء کسی حدیث پر متفق ہو۔ اچھا ایک اور لطف کی بات بتا دوں، اب یہ بات چل رہی ہے تو آج اسے مکمل ہی کر دوں۔ جہاں پر وہ صاحب تشریف فرما ہے، آپ نے پہچان پائے شاید، مگر اہل علم جانتے ہیں ان کے پیچھے کتابوں کا ایک پورا ایک سیٹ لگا ہوا ہے۔ ایک کتاب ہے جو بہت ساری 10-15 جلدوں میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ کتاب بھی ایک مرجع تقلید کی لکھی ہے، جسے آپ نے ایز پر ڈیکوریشن آف ٹی وی سیٹ، یہ کتابوں کے سامنے بیٹھے رہیں گے تو صاحب علم نظر آئیں گے۔ اسی درمیان میں ایک کتاب کا اور حوالہ دیتے ہیں، اصول کافی، اپنے دور کے عظیم الشان مرجع تقلید۔ آپ مراجع کی کتاب کا حوالہ دیں اور اس کے استنباط کا مذاق نہ ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہیں کہ ہم اخبار اہل بیت کو نہیں مانتے، یعنی آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم جن اہل بیت کو مانتے ہیں ان کی پہلی فرد کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ان اہل بیت کی پہلی فرد، اسے اللہ نے وہ کمال دیا کہ زمین سے 5-6-7 فٹ اوپر رہتے ہوئے وہ اتنی عظمتوں کا مالک تھا کہ روز فتح مکہ جب علی پشت پیغمبر پر کھڑے تھے اور مرسل اعظم نے پوچھا علی کتنی بلندی پر ہو، تو میرے مولا نے جواب دیا یا رسول اللہ اگر چاہو تو ہاتھوں سے ستارے توڑ دو۔
میں جا نہیں سکتے، جو دل میں الفت سرور بسا نہیں سکتے، یہ بات طے ہے کہ وہ جنت میں جا نہیں سکتے۔ جس حرام چیزوں کی پڑ گئی عادت، حلال روٹی تبرک کی کھا نہیں سکتے۔ وفاداری کے دشمنوں پر محمد و آل محمد صلوات۔ ہم جن اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ جدھر جدھر رسالت جائے، اگر ادھر ادھر گئے تو نجات ہے، اور جنہیں اس نبی نے اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا، جب اس کے لیے ناکہ بنا تو اپنی زلفوں کی مہار دے دی کہ حسن و حسین اب جدھر جدھر رسالت کو چاہو، جدھر جدھر تم چاہو گے رسالت ادھر ادھر جائے گی۔ ایک سلام پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم جن اہل بیت کو مانتے ہیں ان کے بارے میں یہ مانتے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ نے ہم پلے قرآن رکھا، لیکن اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن صامت رہ جاتا، قرآن کی آیتیں تشنہ تفصیل رہ جاتی۔ قرآن کہا کرتا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ سمجھو، مسلمان چپ تو ہو جاتا مگر اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی۔ محمد